دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 600 عیسوی کے قریب مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق قریش کے مشہور قبیلے بنو ہاشم سے تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی قبیلہ تھا۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب اور والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ آپ کا گھرانہ عزت، علم اور دیانت میں مشہور تھا، مگر مالی طور پر زیادہ امیر نہیں تھا۔ قحط کے دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے لیا تاکہ ابو طالب کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پرورش پائی، اس لیے بچپن سے ہی آپ کے اخلاق، عادتیں اور سوچ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بن گئی۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار، نرم دل اور سچ بولنے والے بچے تھے۔ جھوٹ، ظلم اور شرک سے ہمیشہ نفرت کرتے تھے۔ صرف 10 سال کی عمر میں آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے اور ہر وقت ان کے قریب رہنا پسند کرتے تھے۔ بچپن سے ہی آپ میں علم، بہادری اور عدل کے آثار نمایاں تھے، جو آگے چل کر آپ کے کردار کی بنیاد بنے۔ جوانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ترین نوجوان تھے۔ ہر سفر اور ہر جنگ میں ان کے ساتھ رہتے۔ جوانی میں ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں شجاعت دکھائی اور کئی مشرک سرداروں کو مقابلے میں شکست دی۔ غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا اور کئی زخم کھائے، مگر پیچھے نہ ہٹے۔ غزوہ خندق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور جنگجو عمرو بن عبدود کو ایک ہی وار میں شکست دی۔ یہ ان کی جوانی کا سب سے مشہور کارنامہ تھا۔ جوانی میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی علم والے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہیں۔ جوانی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی، جو ایک پاکیزہ اور برکت والی شادی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی بہت سادگی، عبادت اور خدمت و خلق میں گزری۔ وہ کبھی دنیاوی آسائشوں کے پیچھے نہیں گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے معاہدے اور تحریری کا کام انجام دیتے، کیونکہ آپ کو لکھنے اور سمجھنے میں مہارت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا سب سے جو مشہور واقعہ فتح خیبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن وہ جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ دوستو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 656 عیسوی میں لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ابتدا میں انہوں نے خلافت لینے میں ہچکچاہٹ محسوس کی، مگر امت کے اصرار پر قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کے پیش نظر مدینے سے دارالحکومت کو کوفہ منتقل کیا تاکہ حکومت کے انتظامات بہتر طریقے سے چل سکیں۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں عدل، سادگی اور انصاف پر مبنی نظام قائم کیا۔ امیروں اور غریبوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے سب کو برابر حصہ دیا۔ کسی قریشی سردار یا عام آدمی میں فرق نہیں رکھا۔ دوستو جنگ یمل یہ 656 عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے درمیان ہوئی۔ مقصد اختلاف نہیں بلکہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا مسئلہ تھا۔
بعد میں دونوں فریقوں نے غلط فہمی ختم کی۔ جنگ صفین یہ 657 عیسوی میں ہوئی۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی۔ اصل اختلاف قاتلان عثمان کے قصاص کے طریقے پر تھا۔ جنگ کے بعد صلح کی کوششیں بھی ہوئیں۔ دوستو، جنگ صفین کے بعد دونوں فریقوں نے فیصلے کے لیے ثالث مقرر کیے، مگر نتیجہ غیر واضح رہا اور امت میں فتنہ پیدا ہو گیا۔ دوستو، خوارج کا پیدا ہونا۔ ایک گروہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو غلط کہا اور خوارج کے نام سے الگ ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے ہی بغاوت کر دی۔ دوستو، جنگ نہروان یہ 658 عیسوی میں ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے خلاف جنگ کی، جس میں زیادہ تر باغی ختم کر دیے گئے۔ یہ جنگ ان کی بہادری اور عدل کی مثال تھی۔ دوستو، 40 ہجری 661 عیسوی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن بن ملجم نامی خارجی نے فجر کی نماز کے وقت مسجد کوفہ میں زہر آلود تلوار سے شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت آپ کے لبوں پر یہ کلمات تھے۔ ترجمہ: کعبہ رب کی قسم، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 17 رمضان المبارک 40 ہجری 661 عیسوی کو کوفہ کی ایک جامع مسجد میں ہوئی۔ دوستو، خوارج کے 3 افراد نے ارادہ کیا کہ وہ ایک ہی دن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کریں گے، تاکہ امت کا اختلاف ختم ہو جائے، اور ان کا یہ گمراہ کن خیال تھا۔ دوستو، عبد الرحمن بن ملجم نے ایک زہر آلود تلوار تیار کی اور کئی دن تک مسجد کوفہ کے قریب گھات لگائے رکھتا تھا۔ دوستو، 17 رمضان المبارک کی فجر کی نماز کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اذان کے جواب میں صلاۃ الصلاۃ کہا۔ اسی وقت ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ تلوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر لگی۔ زہر بہت تیز تھا، آپ گر پڑے، مگر زبان پر یہ الفاظ تھے: میں کامیاب ہو گیا۔ زخمی حالت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جایا گیا۔ 2 دن تک زندگی رہی۔ آپ نے اپنے بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی: اللہ سے ڈرتے رہنا، یتیموں پر رحم کرنا، مظلوموں کا ساتھ دینا اور قاتل کو صرف ایک ہی وار کی سزا دینا۔ آپ کا وصال 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو ہوا۔ آپ کو نجف یعنی کہ عراق میں دفن کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار موجود ہے۔ امت نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شجاعت، علم، عدل اور ایمان کا مینار مانا۔ دوستو، یہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آج کی ہماری مکمل ویڈیو۔ مزید اسلامک سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔